اس لیے کہ پاکستان کی پیش رفت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت نیشنل بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان جس دلدل میں چلا گیا کوئی باہر لا ہی نہیں سکتا, اور مزید چلا گیا نا تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو باہر لانا. اس لیے راج صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہترین اقدام ہے. ایک کیا کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہ فیصلے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں آگے, کسی ایک بندے نے فیصلہ نہیں کیا ہے, اور ہم اس کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہاں آگے بیٹھے. تحریک اتحاد پاکستان میں ہمیں خان صاحب کی ہدایت ہے کہ لائے عمل آپ نے اور محمود خان اچکزئی صاحب نے دینا ہے, مشاورت آپ ہمارے ساتھ ضرور کرتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا اگر کوئی ہماری تنظیم جو ہے, پورے ملک میں ہماری تنظیمیں پھیلی ہوئی ہیں, اور تنظیموں سے بڑھ کر خان صاحب کے چاہنے والے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر کوئی اپنے غم کا اظہار کرتا ہے, سڑک پہ آتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, تو کوئی اس کو نہیں روک رہا. میں نے کسی کو یا آپ نے کسی کو فردن دعوت نہیں دینی اپنے غم کا اظہار کرنے کی, اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کی. بیزاری, غم, غصے کا اظہار ایک آئینی اور قانونی حق ہے ہر انسان کا, اور وہ اظہار کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس ایک میں سمجھتا ہوں موقع بھی ہے, اور اپنا طریقہ وہ خود چنے گا. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں پوری قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, خان صاحب کے وفادار ہیں. ہم ہر وہ قدم کریں گے جس سے ہم خان صاحب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس وقت ان کی صحت سب سے ضروری بات ہے ہمارے لیے, اور ہماری بڑی جنگ ہے پاکستان میں جو 78 سال سے جبر کا نظام ہے, ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے. اس نظام کے پاس نفری بھی ہے, اس نظام کے پاس بندوقیں بھی ہیں. ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو پتھروں سے نہیں ہوگا, وہ ہماری بھرپور اخلاقی قوت سے ہوگا اور 25 کروڑ عوام کی تائید سے ہوگا. آپ نے جو پہلے لائے عمل دیا تھا ہڑتال کا, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو یوٹیوب چینل پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تماشا, ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 50,000 لوگ ہیں, وہ خود شامل ہوں اس عمل میں, اپنی دکان نہ کھولیں, اپنی ٹیکسی نہ چلائیں. ہر شخص کو آپ نے دعوت دی ہے اس عمل میں شامل ہونے کی جو آزادی کا عمل ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جو بھی آگے عمل ہمیں کرنا ہوگا آپ کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ کریں گے. کوئی بھی یہاں ڈرنے والا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خان صاحب سے ہٹ کے اپنا کوئی سیاسی وجود رکھتا ہو. ہمارا سیاسی وجود, ہمارا اخلاقی وجود اس وقت خان صاحب کی ذات سے منسلک ہے. دیکھیں جہاں تک خوف کا تعلق ہے نا, تو آپ دیکھ لیں کہ انسان کا ماضی بھی گواہ ہوتا ہے. شکر خدا ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. درست ہم جان دے دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم اپنے کسی بچے کو ایسے نہیں مروائیں گے. ہماری اولادیں ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ماؤں کے بچے ہیں. لہٰذا ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے اننیسیسری. ہم جان دیں, کیوں مروائیں بچوں کو. احتجاج یہ کہ ہر کوئی ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے پورے پاکستان اپنے شہر میں نکلے, اپنے علاقے میں نکلے. پاکستان آباد ہے, بھی ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی آبادی ہو باقی پورا ملک خالی ہو. ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے, اور اس طرح سے اگر لوگ نکلنا شروع ہو جائے, اکٹھے ہو جائے, تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. پھر ہر کوئی اپنے شہر میں گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جائے, سڑکوں پر بیٹھ جائے, بازاروں میں بیٹھ جائے, چوراہوں میں بیٹھ جائے. محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک بناؤ. کسی نے روکا ہے؟ 8 فروری کو بناتے ہم نے روکا ہے کسی کو؟ کہا باہر نکلو. اس لیے ہم جو ہے ایک اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا اور خان صاحب کو باہر لانا اسٹریٹجک پیشنس سے. اگر جلد باز انسان ہو, ایسے کبھی تولا کبھی ماسا ہو, نہیں کام کر سکتا. سب کی ذمہ داری ہے. خان صاحب ہمارے عزیز ہیں, ہمارے, یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحیح سالہ باہر لے کے آئے گا. مجھے کتنے لوگ ملے, انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے, ہم اپنی آنکھ جوان ملے, ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. آپ اعلان کرو, اگر اعلان کریں یقین کریں کروڑوں جوان کہیں گے ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے. میں بات بھی کہا ہے, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خان سے عزت سے جینا سیکھیں. تمہارے پاس منصب ہے, عہدے ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن لوگوں کے دل تمہارے پاس نہیں ہے, اور بھی اس طرح سے کیا جائے. اس وقت خان صاحب کی صحت بہت اہم مسئلہ ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر سینٹ میں بھی ہمارے گزشتہ جب ہم نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں مسئلہ اٹھایا تھا, تو وزیر قانون نے کہا جی ان کی صحت ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, غلط بیانی سے کام لیا. کل سے ہم سارے پریشان ہیں. آج ہم دھرنے میں ہیں, ہم نے اناؤنس کیا تھا. اس وقت آپ دیکھ لیں
लाजिज में हमारे लोग मुहासरे में हैं, KPK हाउस में वहाँ मुहासरे में, हम यहाँ मुहासरे में, बाहर रास्ते बंद किए हैं इन्होंने, हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? अब हम यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अवाम भी बाहर बैठेंगे। कब? जब हम 1 दिन बैठे रहेंगे, 2 दिन बैठे रहेंगे, 3 दिन बैठे रहेंगे, उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि ये लोग उठने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया को चाहिए कि PTI की लीडरशिप के साथ डिस्कशन कर ले, स्ट्रेटजी को देख ले, इकदाम जो करने हैं उनको देख ले और उनको सपोर्ट करे। अगर हम बैठ जाएं कि फलाना बंदा बिक गया, फलाना बंदा कंप्रोमाइज़ हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया, अल्टीमेटली आपने अपने अंदर दरार डाल दी है, अदम इत्मीनान पैदा कर दिया। जिन लोगों ने आगे खड़ा होना है उनको उनकी हैसियत ही ख़त्म कर दिया आपने। मेरे ख्याल में ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, एक दूसरे को गिराने का नहीं है, मिल के आगे बढ़ने का है। इंशाअल्लाह जब खान साहब बाहर आ गए फिर लड़ लेना आपस में, फिर इंतकाम भी ले लेना। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी से क्या खान साहब को फ़ायदा हो रहा है? खान साहब के हवाले से बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फिर यहाँ पर लगे रहो, लड़ते रहो, आपस में लड़ते रहो, गालम गलौच भी दो, ऐसी सी बातें करो कि जो फिर मुझे ये लगता है कि बाकायदा वो लोग भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सोशल मीडिया तो पता नहीं चलता कौन कहाँ से बोल रहा है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना। जो हमारे मुखालफिन ने ऐसे, आपको पता है, बड़े बड़े सोशल मीडिया सेंटर बनाए हुए हैं आपको उलझाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, मायूस और नाउमीद करने के लिए। इसलिए मैं राय साहब से अर्ज़ करूँगा, आप पर खान साहब ने एतमाद किया है तो क्या खान साहब के मानने वाले भी आप पर एतमाद करते हैं? उनको एतमाद नहीं करना चाहिए आप पर। मुझे यकीन खान है साहब ने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, जो खान साहब का लायल है उसे चाहिए कि वो भी आप पर एतमाद करे। अब हम ऐसा करें कि जनाब वाला जो भी बंदा आए, एक बंदे के पीछे लगे फिर दूसरे के पीछे लगे, कहाँ से लाओगे बंदे? कौन आएगा आपके लिए? हम बैठे हैं यहाँ पर। महमूद खान जगदई साहब ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मुतालबा क्या है कि इमरान खान साहब को जो उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स कहते हैं उसके मुताबिक उनका इलाज होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब तक ये उनको नहीं मिलेगा, उनको अस्पताल नहीं लाया जाएगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम बैठे हैं, ये 77 ईयर एज है खान साहब की। महमूद खान साहब 77 ईयर के हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ख्याल करना चाहिए ना। हम बाहर बैठे हुए थे, अभी मैं 1.5-2 घंटे बाहर बैठ गया हूँ और शदीद सर्दी है बाहर, गेट बंद है, हम वहाँ से फिरते रहे, सर आते हैं। देखें, हम तो सीधी सी बात है, हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो कानूनी और आईनी है। हम ना किसी को पत्थर मारेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना जलाओ गिराओ करेंगे, ना बदअखलाकी करेंगे। अगर कोई हमसे तोक़ा रखता है हम किसी को गाली दें और बदअखलाकी करें, ऐसे नहीं है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहते हैं कि खान साहब कुरान पढ़ते हैं, खान साहब के साथियों को भी कुरान पढ़ना चाहिए। वो दुआएं मुनाजातें करते हैं, दुआ करो, अनी से कुरान बनो। कुरान कहता है अपने नबी से, लो कुन्त फज़्ज़न, अगर तू तुंद मजाज होता, गलीज़ अल कल्ब, सख्त दिल होता, तुंद मजाज, तुंदी करता, सख्त होता, बदअखलाक होता। अल्लाह अपने नबी से कहते हैं लनफज़्ज़ु मिन हौलिक, लोग तेरे तरफ से दूर हो जाते हैं। क्या आप इमरान खान साहब के साथियों में इजाफा कर रहे हो या इमरान खान साहब के साथियों में कमी कर रहे हो? आप इमरान खान साहब को देखो, और हमें इस वक्त चाहिए कि हम सारे मिलकर इमरान खान साहब की, असल में हम तो कहते हैं कि इमरान, इसलिए कि पाकिस्तान की पेशरफ्त उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त नेशनल बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जिस दलदल में चला गया, कोई बाहर ला ही नहीं सकते, और मज़ीद चला गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बाहर लाना। इसलिए राज साहब जो आपने सवाल किया है, ये एक बेहतरीन इक़दाम है, एक क्या कहते हैं कलेक्टिव विजडम के तहत ये फैसले हुए हैं, और हम यहाँ बैठे हैं आगे, किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया है, और हम उस कलेक्टिव विजडम के तहत यहाँ आगे बैठे तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान में। हमें खान साहब की हिदायत है कि लायामल आपने और महमूद खान चगज़ई साहब ने देना है, मशावरत आप हमारे साथ ज़रूर करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा अगर कोई हमारी तंजीम जो है, पूरे मुल्क में हमारी तंजीमें फैली हुई हैं, और तंजीमों से बढ़कर खान साहब के चाहने वाले पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। अगर कोई अपने गम का इजहार करता है, सड़क पे आता है, बैठ जाता है, तो कोई उसको नहीं रोक रहा।
میں نے کسی کو یا آپ نے کسی کو فردن دعوت نہیں دینی اپنے غم کا اظہار کرنے کی، اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کی۔ بیزاری، غم، غصے کا اظہار ایک آئینی اور قانونی حق ہے ہر انسان کا، اور وہ اظہار کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس ایک میں سمجھتا ہوں موقع بھی ہے، اور اپنا طریقہ وہ خود چنے گا۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں پوری قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے وفادار ہیں، ہم ہر وہ قدم کریں گے جس سے ہم خان صاحب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت ان کی صحت سب سے ضروری بات ہے ہمارے لیے، اور ہماری بڑی جنگ ہے پاکستان میں جو 78 سال سے جبر کا نظام ہے، ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے۔ اس نظام کے پاس نفری بھی ہے، اس نظام کے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہم نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو پتھروں سے نہیں ہوگا، وہ ہماری بھرپور اخلاقی قوت سے ہوگا اور 25 کروڑ عوام کی تائید سے ہوگا۔ آپ نے جو پہلے لائے عمل دیا تھا ہڑتال کا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو یوٹیوب چینل پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تماشا، ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 50,000 لوگ ہیں، وہ خود شامل ہوں اس عمل میں، اپنی دکان نہ کھولیں، اپنی ٹیکسی نہ چلائیں۔ ہر شخص کو آپ نے دعوت دی ہے اس عمل میں شامل ہونے کی، جو آزادی کا عمل ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جو بھی آگے عمل ہمیں کرنا ہوگا آپ کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی بھی یہاں ڈرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خان صاحب سے ہٹ کے اپنا کوئی سیاسی وجود رکھتا ہو۔ ہمارا سیاسی وجود، ہمارا اخلاقی وجود اس وقت خان صاحب کی ذات سے منسلک ہے۔ دیکھیں، جہاں تک خوف کا تعلق ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ انسان کا ماضی بھی گواہ ہوتا ہے۔ شکر خدا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، درست ہم جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے کسی بچے کو ایسے نہیں مروائیں گے، ہماری اولادیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ماؤں کے بچے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے اننیسیسری۔ ہم جان دیں، کیوں مروائیں بچوں کو؟ احتجاج یہ کہ ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے پورے اپنے شہر میں نکلے، اپنے علاقے میں نکلے۔ پاکستان آباد ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی آبادی ہو باقی پورا ملک خالی ہو۔ ہر کوئی اپنے شہر میں نکلے، اور اس طرح سے اگر لوگ نکلنا شروع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ پھر ہر کوئی اپنے شہر میں گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جائے، سڑکوں پر بیٹھ جائے، بازاروں میں بیٹھ جائے، چوراہوں میں بیٹھ جائے۔ محمود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک بناؤ، کسی نے روکا ہے؟ 8 فروری کو بناتے ہم نے روکا ہے کسی کو؟ کہا باہر نکلو۔ اس لیے ہم جو ہے ایک اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا اور خان صاحب کو باہر لانا اسٹریٹجک پیشنس سے۔ اگر جلد باز انسان ہو، ایسے کبھی تولا کبھی ماسا ہو، نہیں کام کر سکتا۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ خان صاحب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے، یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحیح سالم باہر لے کے آئے گا۔ مجھے کتنے لوگ ملے، انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے، ہم اپنی آنکھ جوان ملے، ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے، آپ اعلان کرو۔ اگر اعلان کریں، یقین کریں، کروڑوں جوان کہیں گے ہم اپنی آنکھ خان کو دیں گے۔ میں باہر بھی کہا ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خان سے عزت سے جینا سیکھیں۔ تمہارے پاس منصب ہے، عہدے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن لوگوں کے دل تمہارے پاس نہیں ہے۔